حمد و صلات کے بعد محترم بزرگوں دوستو، کل والی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں نے جو اللہ پاک کی گستاخی کی اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس آیت میں جو انہوں نے انبیاء کرام کی گستاخی کی، انبیاء کرام کی بے ادبی کی، اس کا تذکرہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ یہودیوں کے چند علماء نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لے آتے، لیکن ہم آپ پر ایمان اس لیے نہیں لا رہے، ہماری توریت میں لکھا ہے کہ تم اس نبی کو ماننا جو یہ معجزہ دکھائے ایسی قربانی کا کہ جس کو آگ کھا جائے، جو نبی یہ معجزہ نہ دکھائے اس کو نہیں ماننا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان کے اس قول کا رد فرمایا ہے اور ان کی تردید بھی فرمائی اور ان سے سوال بھی کیا۔ ٹھیک ہے، تم یہ کہتے ہو کہ توریت میں یہ لکھا ہے، تو میرے حبیب آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا، ان نبیوں کو کیوں شہید کیا جنہوں نے قربانی والے معجزے دکھائے تھے؟ اگر تم سچے ہو تو تم نے ان نبیوں کو کیوں شہید کیا؟ آپ سے پہلے انبیاء گزرے، انہوں نے یہ معجزے دکھائے کہ قربانی کرتے تھے، آگ آ کے کھا جاتی تھی، تو ان سے پوچھئے پھر تم نے ان نبیوں کو کیوں شہید کیا؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، میرے حبیب وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا، یہودی کہتے تھے اللہ نے ہم سے عہد لیا۔ عہد کہاں سے لیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں توریت میں ایسا کوئی حکم ہی نہیں تھا کہ تم اس نبی کو ماننا جو قربانی والا معجزہ دکھائے۔ قربانی والا معجزے سے مراد میری یہ ہے کہ قربانی کرتے تھے، پہاڑ پہ رکھ دیتے، آگ آ کے کھا جاتی، جس کی قربانی قبول ہوتی اس کی قربانی کو آسمان سے ایک آگ آتی بغیر دھوئیں کے، اور آگ بھی سفید ہوتی، آ کر اس قربانی کو کھا جاتی، تو پھر معلوم ہوتا کہ اس کی قربانی قبول ہے۔ اور جس کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہوتی وہ اس کی قربانی ایسی ہی پڑی رہتی۔ یہ بھی ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری قربانیوں کو پوشیدہ فرما دیا۔ ہم قربانیاں کرتے ہیں، وہاں پہ تو سب کا ظاہر ہو جاتا کس کی قربانی قبول ہے، کس کی قربانی قبول نہیں ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی رسوائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ساری دنیا قربانی کرتی ہے، کسی کا نہیں پتہ قبول ہے قبول نہیں ہے، کرتے رہو کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر پردہ فرمایا ہوا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ توریت میں ایسا کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ توریت میں حکم تھا، لیکن اس میں یہ شرط بھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانا بغیر اس شرط کے، یعنی یہ دو انبیاء کرام یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے، لیکن انہوں نے اس چیز کو چھپا دیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں، کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، جب تک وہ ایسی قربانی کا حکم لے کر نہ آئے جس کو آگ کھائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محبوب قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، اے محبوب آپ فرما دیجئے تحقیق تمہارے پاس مجھ سے پہلے رسول آئے روشن نشانیاں لے کر، روشن دلائل لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ معجزہ لے کر جو تم کہتے ہو قربانی والا معجزہ، تو فلم قتلتموہم، تو تم نے ان کو کیوں شہید کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تم نے ان کو شہید کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی پر ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ دکھا دیتے نبی پاک علیہ السلام معجزہ ان کو کہ وہ ایمان لے آتے، اللہ رب العالمین کو بھی معلوم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، پہلی بات، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب یہ معجزہ دکھانا بھی نہیں، حضور نے معجزہ دکھایا بھی نہیں۔ دوسری بات، جب کافر کسی چیز کا مطالبہ کرتے تھے اور اگر ان کے مطالبے پر کوئی معجزہ دکھا دیا جائے
پھر بھی ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ اللہ پاک کی حکمت یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کی امت پر عذاب نازل نہ ہو، اس لیے ان کے مطالبے پر یہ قربانی والا معجزہ نہیں دکھایا گیا۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ زمین سے پانی کے چشمے نکالو، نبی پاک علیہ السلام نے زمین سے پانی کے چشمے نہیں نکالے بلکہ اپنی انگلیوں سے نکال کے دکھایا کہ یہ بھی انگلیوں سے کبھی پانی نکلتا ہے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو خلاف عادت ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے کہنے پر زمین سے پانی نہیں نکالا، اپنی انگلیوں سے نبی پاک علیہ السلام نے پانی کے چشمے جاری کروا دیے، لیکن زمین سے نہیں نکالا۔ کیوں؟ کہ اگر کسی کے دل میں سوال ہوتا ہے نا کہ اگر وہ ایمان لانا چاہتے تھے تو معجزہ دکھا دیتے، وہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، رب کو پتا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی پر ہے۔ پھر اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر یہ بھی قانون حکمت کے خلاف ہے کہ محبوب علیہ السلام کی امت پر عذاب نہیں کرنا۔ یہ بھی نبی پاک کا صدقہ ہے کہ حضور ان کے مطالبے پر ان کو معجزہ نہیں دکھاتے۔ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، میرے حبیب اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو یہ جھٹلا چکے ہیں۔ آپ کی نہ مانیں، آپ کو جھوٹا سمجھیں، آپ کو جھوٹا کہیں، تو میرے حبیب یہ پہلے بھی نبیوں کو جھوٹا کہہ چکے ہیں، رسولوں کو جھوٹا کہہ چکے ہیں۔ جاؤ بالبینات، وہ انبیاء ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے، والزبر، صحیفے لے کر آئے، والکتاب المنیر، چمکتی کتاب لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا۔ اس سے علماء کرام نے مسئلہ نکالا۔ دیکھو نا، پچھلی آیت میں انہوں نے اللہ پر تہمت لگائی، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ اس آیت میں انہوں نے نبی توریت میں پھر ایک دفعہ تہمت لگائی کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ قربانی کا معجزہ نہ دکھائے۔ جو انبیاء کرام کی توہین کرے، انبیاء کرام پر تہمت لگائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر تہمت لگائے، قرآن پاک کی آیاتوں کا مذاق اڑائے، اسلام کا مذاق اڑائے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کا انکار کرے، قرآن پاک کا انکار کرے، یہ بے ادبی اور کفر ہے، یہ ساری یہودیت ہے۔ آج کئی فرقے، کوئی کسی کو دیکھو کہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے، کسی کو دیکھو اہل بیت کا گستاخ ہے، کسی کو دیکھو انبیاء کرام کا گستاخ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ یہ ساری وہی یہودیت تو چل رہی ہے ہمارے ان باطل فرقوں کے اندر جو اسلام کا نام لے کر گستاخیاں پھیلاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بات پکے دل میں بٹھا لو، اگر بے ادبی سے پاک ہے تو ایک اہل سنت و جماعت ہے۔ ہمارے درمیان سے اگر کوئی ایسا ہلکا پھلکا بے ادب نکلتا ہے، ہمارے علماء کرام اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کوئی ذرا سی کسی نبی کی گستاخی تو کرتا ہے کوئی نہیں۔ ہمارے اہل سنت میں ایسے بے ادب کبھی کبھی نکل آتے ہیں جو صحابہ کرام کی گستاخی کر دیتے ہیں یا کسی اہل بیت کی گستاخی کر دیتے ہیں، فوراً ہی ہمارے علماء ایسا محاسبہ کرتے ہیں کہ بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کی جرت نہیں ہوتی، اور جو نہیں ہوتا ٹھیک اس کو بولتے ہیں یہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ اہل سنت تو اہل ادب کا نام ہے، بس بات ختم۔ ادب والے جو کسی کی بھی ذرہ بھر گستاخی نہیں کرتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے اس پر فتن دور میں جو قدم قدم پر فتنے ہیں، قسم قسم کے گستاخ ملتے ہیں، باطل فرقے والے ملتے ہیں، باطل مذہب والے ملتے ہیں، باطل اعمال والے ملتے ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت پر پیدا فرمایا اور سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔